وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. وفي رواية: فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو عبادتوں کو مشروع فرمایا ہے. ایک حج والی عبادت ہے جو اس مبارک مہینے کے 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک مکہ مکرمہ کے مخصوص مقامات پر ادا کی جاتی ہے. اور یہ حج ہر وہ مسلمان جو مالدار ہو اور جو مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنی دولت اتنی وسعت ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکتا تو اس پر حج کا نافرض ہے. دوسری عبادت قربانی. قربانی اسی حج کے مہینے میں 10، 11، 12 3 تاریخوں میں ساری دنیا میں کی جاتی ہے. یہ قربانی کن پر واجب ہے، آگے مسئلہ بتایا جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. مشہور واقعہ ان کے دونوں صاحبزادوں کا، حابیل اور قابیل میں آپس میں اختلاف ہوا شادی اور نکاح کے معاملے میں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق ان دونوں کو مشورہ دیا اور ان کے سامنے تجویز رکھی کہ تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. چنانچہ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں. ایک نے دمبا ذبح کیا، بکرا ذبح کر کے اس کو لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا، اور دوسرے نے کچھ غلہ قربانی کے طور پر قربانی کے نام پر لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ قربانی کے جانور یا قربانی کے مال کو جلا دیتی تھی. تو جس کا قربانی کا جانور یا جس کا قربانی کا مال، غلہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ جل جائے تو یہ علامت اور پہچان تھی کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی. چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی.
लौटा दी गई, मौजूद कर दी गई, और इन दोनों ने कुर्बानी पेश की। इसके बारे में खुद कुरान करीम अल्लाह फरमाए, इस्तक़ररा कुर्बानन फतुक़बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आखर। इन दोनों ने कुर्बानी जो पेश की, कुर्बानी अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए, अल्लाह के करीबी बनने के लिए, अल्लाह के मंशा को पाने के लिए, अल्लाह की निज़ा को पाने के लिए कुर्बानी दी। ये कुर्बानी का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, और हर जमाने में हर नबी ने अपनी अपनी शरीयत के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का नजराना पेश किया। अक्सर व बेशतर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जानवरों की कुर्बानी पेश की, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कुर्बानी की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता कि 1000 गाय की कुर्बानी आपने अल्लाह की बारगाह में पेश की। और भी दीगर अंबिया के वाक़यात में मिलते हैं, उन अंबिया किराम ने अल्लाह के रिज़ा को पाने के लिए, अल्लाह के क़ुर्ब को पाने के लिए, अल्लाह के महबूब बनने के लिए अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी शरीयत के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। शरीयत मोहम्मदी में ये जो कुर्बानी का निज़ाम है, इसका ताल्लुक हमारे जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अजीम वाक़या, जिसको कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने बहुत तफसील के साथ बयान फरमाया, उस वाक़ये के बाद से दुनिया में ये कुर्बानी का निज़ाम किस तरीके पर, जिस तरीके पर आज हम लोग चल रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए, ज़िबह करने के लिए जमीन पर लिटा दिया था। ये तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह ईद के मौके पर, ईद के दिन सुबह में बयान किया जाएगा, क्योंकि सब मसाइल समझना है, कुर्बानी की फजीलत, कुर्बानी की अहमियत, कुर्बानी की फजीलत और मसाइल बताना है। बहरहाल इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इस कदर ज्यादा पसंदीदा और महबूब हुई, अल्लाह ताला ने क़यामत तक की, सुबह तक के लिए, क़यामत तक के लिए उम्मत मुहम्मदिया के हर वो फर्द जो साहिब निसाब हो, साहिब इस्तिताअत हो, इस कुर्बानी के करने को वाजिब करार दे दिया। चुनांचे एक मौके पर हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क़ालू फमा मन अज़ाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है, ये कुर्बानी की हैसियत क्या है, ये कुर्बानी का मकाम क्या है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे अब्बा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो फिर इस अमल को हम करेंगे तो हमें क्या बदला मिलेगा, हमें क्या सवाब मिलेगा। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल इशाअतिन हसनतुन, जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी। अल्लाह ने सहाबा को बड़ा अजीब जज्बा दिया था, उनके अंदर नेकियों को पाने का जज्बा था, नेकियों में आगे बढ़ने का मिजाज था, नेकी के काम में जल्दबाजी, नेकी के काम में जल्दी आगे बढ़कर उस नेक अमल को करने का जज्बा अल्लाह ने फरमाया था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर ऊँट के बारे में क्या हुक्म है। बाल जानवरों के ऊपर जैसे जो है बकरा बकरी होते हैं, और जो है टोटा होता है तो उसके ऊपर जो है बाल होते हैं, और जो दूधा होता है जिसके ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, ऊन होता है, और वो जो ऊन गोल या गोलाई की शक्ल में होता है। तो फिर हमको बकरे बकरी के बारे में तो समझ में आ गया, बड़े जानवर के बारे में समझ में आ गया कि उसके हर बात के बदले में नहीं मिलेगी। तो फिर जिन जानवरों के ऊपर ऊन होता है, उन जानवरों की कुर्बानी देने पर हमें क्या मिलेगा। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल इशाअतिन मिन अस्सूफ़ि हसनतुन, ऊन वाले जानवर के बदन पर भी ऊन के जैसे बाल होते हैं, ऊन के हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो इतनी अजीब इबादत कुर्बानी की, जिसके बारे में फरमाया कि जानवर के बदन पर जितने बाल हैं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाते हैं। और एक रिवायत में बड़ी दिमाग में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा कुर्बानी देता है, कुर्बानी के जानवर को ज़िबह किया जाता है, तो उस कुर्बानी के जानवर
ایک روایت میں قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. بھائیوں اتنی عظیم عبادت قربانی کی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً تاکید کے طور پر بھی اپنی امت کو فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے جس بندے کے پاس بھی حیثیت ہے قربانی کرنے کی وہ ضرور قربانی کرنا. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرما دیا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا. فرمایا تم میں سے جو آدمی استطاعت رکھتا ہے قربانی دینے کی طاقت ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے تک کا پیسہ اس کے پاس موجود ہے اتنی دولت اس کے پاس ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر بھی نہیں دینا عیدگاہ میں حاضر بھی نہیں ہونا. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. تم میں سے جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ اس کو فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. کتنا سخت جملہ ہے. اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے بندوں کا جو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے. میرے بھائیوں قربانی ایک عظیم عبادت ہے قربانی کا بے انتہا اجر و ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ان 3 دنوں میں جن کو یوم النحر کہا جاتا ہے 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کسی بھی عمل پر نہیں کرنے اتنی نہیں کرنے ملتی جتنی نہیں کہ قربانی کے کرنے پر ملتی ہے. اور یہ روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے بندہ کتنے بڑے سے بڑے نیکی کا کام کر لے اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا ان 3 دنوں میں جو قربانی کے کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ کسی بندے کے کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتے اتنا راضی نہیں ہوتے جتنا کہ قربانی کرنے والے بندے کے قربانی کے عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں. سبحان اللہ کتنی عجیب بات فرمائی. ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ بھاری عمل اور سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل قربانی کا ہے. اگر کوئی بندہ قربانی کے بجائے لاکھوں روپے اگر صدقہ کر دے قربانی کے بجائے کروڑوں روپے غریبوں پہ لگا دے تب بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کے کرنے پہ ملتا ہے. آج کل کچھ لوگوں کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے. زیادہ پڑھ لیے زیادہ قابل بن گئے کہنے لگے کہ صاحب کیا ضرورت ہے قربانی کے جانوروں کو اتنا ذبح کرنے ساری دنیا میں کروڑوں اربوں گھروں جانور ذبح کر رہے اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے کیا فائدے کا قربانی کر کے نعوذ باللہ گوشت کھانا کھلانا یہی تو ہے. استغفر اللہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا کھلانا نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے بندوں کو اس امت پر احسان ہے اللہ کا کہ قربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا گوشت تم کھاؤ آپس میں تقسیم کرو غریبوں کو کھلاؤ رشتہ داروں کو بانٹو گھر والے خوشی سے کھا کے خوشی مناؤ یہ ہمارے اوپر احسان ہے. اور پچھلی امتوں کو قربانی ان کی دلالی جاتی تھی ہم کو تو قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی اجازت بھی نہیں پوری یہ نعمت ہے. قربانی کا مقصد نہ گوشت کھانا ہے نہ گوشت کھلانا ہے. ضروری ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا اور اپنی نیتوں کو درست کر لینا. قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرما ہے سورہ کوثر اس کا شان نزول میں بڑا عجیب و غریب ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے صرف ایک جملہ اللہ نے یہاں فرمایا فصلی لربک وانحر اے نبی آپ نماز پڑھیے قربانی دیجیے کس کے لیے لربک اپنے رب کے لیے اپنے رب کے لیے مطلب رب کی رضا کے واسطے رب کی خوشنودی کے واسطے رب کے قریب بھی بننے کے لیے نماز پڑھیے قربانی دیجیے. انہیں ملا قرآن کریم میں اللہ فرمائے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجیے پوری دنیا والوں سے
کہہ دیجیے پوری دنیا والوں سے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز میری قربانی. کیا فرمایا؟ میری نماز میری قربانی. کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، دونوں جہاں کا رب ہے، پالنہار ہے، اس اللہ کے لیے. بتایا گیا کہ قربانی اور نماز اور جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے. قربانی اللہ ہی کے لیے، ورنہ قربانی اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے قربانی کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قربانی میں نیت درست ہونا چاہیے. ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا ہرگز بھی تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. نہ قربانی کا گوشت جاتا، نہ قربانی کا خون جاتا. قربانی کا خون زمین میں جذب ہو جاتا، قربانی کا خون بہا دیا جاتا زمین کے اوپر، اور قربانی کا گوشت کھایا اور کھلایا جاتا، تقسیم کر دیا جاتا. اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت بھی جاتا، خون بھی دیا جاتا. پھر کیا جاتا؟ اللہ کے نزدیک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں کا جذبہ ہے، تمہارے دلوں کے احساسات ہیں، تمہارے دل کے اندر کے خیالات ہیں، تمہاری نیت ہے. تم کس نیت سے قربانی کر رہے وہ نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے. جس ارادے سے قربانی کر رہے وہ ارادہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. میرے بھائیوں خلاصہ یہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا کھلانا نہیں ہے. قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. آج لوگوں کو قربانی کا جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی یاد رہ گئی، لیکن اس وقت باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو یاد نہیں ہے. باپ اور بیٹے کے جذبات یاد نہیں ہے، باپ بیٹے کے اس وقت کے احساسات یاد نہیں ہے. انشاءاللہ عید کے دن صبح تفصیل بیان کروں گا ان چیزوں کو. اگر لوگوں کا جو خیال ہے فائدہ کیا ہے، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. قربانی کا خون کو بہانا اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، اتنا پسندیدہ عمل ہے. ان 3 دنوں میں اس شکل کا کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. دوسری غلط فہمی سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے بہت پھیلائی جا رہی کہ قربانی پورے خاندان کی طرف سے کوئی ایک آدمی قربانی دے دیا تو بس کافی ہے. نیا نماز دیکھتے پڑھے تو بس آپ پورا خاندان سرکار میں کو پڑھنا بس روزے بھی اکیلے رکھے تو مسئلے کا سب کیوں، کھانا بھی اکیلے کھا لینا سب کھانا کیوں گھر میں، بابا بڑے ہیں بابا اکیلے کھا لیے تو بس سب کا پیٹ بھرتے ہیں. بیوقوفی کی بات ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں، من وجد ساعتاً، لفظ من یہاں پر دلالت کر رہا ہر ایک آدمی، ہر وہ آدمی جو استطاعت رکھتا پھر بھی قربانی نہ کرے. حضور نے یہ نہیں فرمایا خاندان کا کوئی ایک آدمی یا پورے خاندان والے استطاعت رکھتے، پورے خاندان والوں کی قربانی واجب ہے، ان میں سے کوئی ایک دے دیا تو قربانی ہو جاتی. نہیں، حضور نے فرمایا ہر وہ آدمی، ہر وہ فرد مرد ہو یا عورت ہو جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، ان سب کے لیے قربانی دینا لازم اور ضروری ہے. اب دلیل پیش کی جاتی ہے، ایک روایت پیش کی جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا ذبح کر کے دعا کی کہ اللہ میری طرف سے، میرے اہل بیت جنات کی طرف سے قربانی. پہلی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت تو کبھی تھی نہیں کہ آپ کے اوپر زکات فرض ہو جاتی، اتنی دولت تو تھی نہیں نبی کے اوپر سے جب قربانی آپ کے اوپر واجب ہو جاتی. نہ سونا، نہ چاندی، نہ کوئی صحیح بستر تھا، نہ برابر کپڑے تھے اللہ کے نبی کے پاس، کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس. اس سب کے باوجود اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں قربانی کا حکم ہے تب بھی قربانی دیے. مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 10 سال برابر ہم حضور قربانی کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی. اگر ایک حصہ لے لینے سے، ایک جانور ذبح کر دینے سے کافی ہو جاتا تو حضور 100 اونٹوں کی قربانی کیوں پیش کریں، 100 اونٹوں کی قربانی کیوں دے. حضور نے اس قربانی میں پوری امت کی طرف سے قربانی کا عمل امت کو شریک کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی تھی وہ نفل قربانی تھی. حضور نفل قربانی کر کے اپنے پورے گھر والوں کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا. جیسے ہم لوگ سارے سماعتیں کھائیں گے
قرآن پڑھتے ہی سارے ثواب کرتے, کوئی نیکی کا کام کرتے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے, کوئی نفلی کام کر کے اپنے زندوں کو ثواب پہنچا سکتے. جیسے طواف ہے خانہ کعبہ کا, زندوں کی طرف سے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا جا سکتا, خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے زندوں کو اس کا ثواب ہم بخش سکتے, اس کا ثواب ہم متوقف بھی کر سکتے. ایسے ہی میرے بھائیوں نفلی قربانی میں اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی شریک کیا جا سکتا. اور اس صحابی کی روایت کو ہم لوگ یہ دلیل بناتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دفعہ ذبح کیا اور ذبح کر کے میں نے اس میں اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی پیش کی. یہ اپنے گھر والوں کو سب کو شامل کر دیا. اس حدیث کو بار بار بیان کر کے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ ڈال کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن میں تو صحابی کیا ہو گئے, ایک قربانی دے دی سارے گھر والوں کی طرف سے. کیسے ہوتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات, سوچنے والی بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کی قربانی سب کو یہ کافی کیسے ہو جا سکتی؟ جبکہ قربانی واجب ہے. کوئی بھی واجب عمل دوسروں کی طرف سے نہیں ہوتا, واجب عمل دوسروں کی طرف سے نہیں ہوتا. ہر وہ آدمی جس وقت قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ کبھی ایمان نہیں آنا یاد رکھو. ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے, اور قرآن اور حدیث اور سنت ہم کو سمجھنا ہے, اس سے ماہرین سے علماء ربانیین سے سمجھنا اور سیکھنا ہے. ایسے کے باتوں کو سن کر کوئی بھی کوئی دلیل دے دیا, حدیث پڑھ کے بتا دے رہا ہوں گمراہ کر دیا. حدیث کا شان نزول ہوتا, حدیث کے آگے پیچھے غور کیا جاتا, اس کا مفہوم سمجھا جاتا, صحابہ کے طرز کو دیکھا جاتا, نبی کے عمل کو دیکھا جاتا, سب چیزوں کو سامنے رکھ کر حدیث سے مسئلے کو مستمد کیا جاتا. ظاہر حدیث میں کبھی فیصلہ نہیں ہوتا, اس لیے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ نہیں بڑے حدیث میں ہے کہتے. امت کا حال یہ ہو گیا, میٹھا حق کروا جہاں موقع مل گیا بچنے کا, پیسے بچانے کا, وہاں پر ان چیزوں کو لے لیتے. ایسی کتنی حدیثیں نہیں عمل کرنی, کبھی حدیثوں پر غور نہیں کرتے, کبھی حدیثوں کی طرف آگے نہیں بڑھے. ایسے کتنے نیکی کے کام نہیں, عمل نہیں ہے جن کو کرنا ہے, ان کی طرف رغبت نہیں ہے, لیکن جہاں بچنا ہے, مال بچانا ہے, وہاں پر مضبوطی سے پکڑ لیتے ان باتوں کو. دھوکہ نہیں مانا, مقامی علماء کا اعتراف کرو. الحمدللہ اپنے نورمل شہر میں کافی مفتیان کرام علماء کرام موجود ہیں. کسی مسجد میں چلے اپنے لوگ عالی مفتی لے کر آپ ان کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو سمجھیے, دھوکہ مت کھائیے. کسی ایک آدمی کو قربانی کرے جسم کی قربانی نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ, بعض لوگ یہ بھی پھیلا رہے ہیں نہیں بولے زندوں کی طرف سے قربانی دینا, مرحومین کی طرف سے قربانی دینا نہیں ہے. مرحومین کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ نفلی قربانی ہے, ان کے ثواب کے لیے دی جاتی ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 جمعے ذبح کرتے تھے. ایک جمعہ ان کا اپنا قربانی کا ہوتا تھا, دوسرا جمعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتے تھے. اور فرمایا حضور نے مجھے وصیت فرمائی. اسی بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی وصیت کرے تو اس کو پورا کرنا ضروری اور واجب ہوگا. اگر کوئی وصیت نہ کرے لیکن استطاعت ہے اپنے مرحومین کے لیے ثواب پہنچا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل مقبول نہیں. ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر نیکیوں کی زیادتی کا اعتبار سے کوئی عمل نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب نیکیاں زیادہ ملی کسی عمل پر, ایک بار کے بدلے میں ایک نیکی ملی, تو ایسا کام کر کے اس عبادت کو انجام دے کے اگر کوئی بندہ اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کرے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ حق ہے, کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے پوری امت کی طرف سے قربانی دی ہے, اور حضور کی پوری امت کی طرف سے قربانی دینے سے امت کی چھٹی نہیں ہوگی. حضور نے امت کو ثواب شریک کیا. اس لیے جو لوگ مالدار ہیں, صاحب استطاعت ہے, دولت کی ہے اللہ ہے, تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کے پاس ہے, ہم پر حق ہے, حضور کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہیے تاکہ حضور کے حاصل کی بارگاہ میں ثواب پہنچائے. لیکن حضور کو ضرورت نہیں, لیکن ہماری ضرورت ہے حضور کی محبت پانے کی. ہمیں ضرورت ہے حضور کی توجہات کی, ہمیں ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی. اس لیے ہمیں اس محبت کے لیے حضور کی طرف سے کوئی قربانی کرے تو بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. یہ دو تین باتیں بہت ضروری ہیں. اب رہا قربانی کے مسائل. پہلی بات یہ ہے قربانی کتنے لوگوں پر واجب ہے. قربانی ہر وہ مسلمان بالغ مرد و عورت جو آزاد ہو,
جس کے پاس ساڑھے 52 تولے چاندی کے بقدر اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ سامان، جائیداد، پراپرٹی اور سونا چاندی نقد رقم موجود ہے، اس آدمی پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ رہنے کے لیے ایک سے زیادہ مکانات ہے، زمینات ہے، کھیتی باڑی ہے، ملکیاں ہیں، دکانیں ہیں، قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ 52 تولے چاندی کے بقدر نصاب کا مالک ہے۔ گھر میں ہر بچے کے پاس 20 30 50 ہزار کے موبائل، 4 آدمی 4 کے پاس موبائل، 6 کے پاس موبائل، اور قربانی کا معاملہ آتا وہ خریدتے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کے زمانے میں خاص طور سے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قربانیوں کو نذرانہ پیش کریں۔ شیخ الاسلام فقیہ زمانہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ آج کے اس دور میں جو موبائل زمانہ ہے، پوری دنیا میں لاکھوں ایک سسٹم چل رہا، پوری دنیا موبائل کے بعد میں پریشان ہے، امت مسلمانی کا بھی پریشان ہے۔ فرمایا اس پریشانی کے زمانے میں تو اور بھی قربانی زیادہ دینا چاہیے، قربانی کے نظام کو اور بڑھانا چاہیے۔ فرمایا اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ، اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کو راضی کرو۔ یہ موقع مولا کو راضی کرنے کا ہے، روح رب کو منانا ہے، اور بندے کو تو بڑھانا چاہیے رب کو منانے کے لیے۔ اللہ قربانی کے عمل سے بے کیا راضی ہوتے ہیں، قربانی کے عمل سے اللہ جلدی بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہزار جامعہ کرام میں ہزار جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ کو راضی بنانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ تو ایسے دور میں جب اللہ روکے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں مصیبتیں اور وبائیں بنائیں پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا پریشانی کے عالم میں ہے، ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، رب کو راضی کرنا پڑے گا، روح رب کو منانا پڑے گا، اور منانے کے لیے بہترین عمل بہترین طریقہ قربانی ہے۔ اس لیے قربانی کے نظام کو بڑھانا چاہیے۔ تو ہر وہ مسلمان جس کے پاس 52 تولے چاندی کے بقدر ضروریات کی زندگی کے علاوہ سامان اور غلہ، زمینات، جائیداد، دکان وغیرہ ہے، اس وقت قربانی واجب ہے۔ گھر میں 6 آدمی ہیں، 6 کے 6 کمانے والے ہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک تو یہ پورا ہو جاتا، نہیں، جتنے کمانے والے ہیں، جن کا کاروبار نہیں چلا ہے، کاروبار نہیں چلا، تب بھی سب پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ عورت جس کے پاس 52 تولے چاندی کے بقدر کا زیور موجود ہو، سونے چاندی کی شکل میں، چاہے استعمال میں ہو چاہے استعمال میں نہ ہو، تو ہر وہ عورت جس کے پاس 52 تولے چاندی کے بقدر سونا یا چاندی کے زیورات موجود ہے، یا نقد رقم اس کی ملکیت میں ہے، چاہے بینک میں ہونے دو چاہے کسی اور جگہ جمع رہنے دو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ شوہر کے نام سے قربانی دے رہے، بیوی کے نام سے قربانی دے رہے، اگر بیوی پر بھی واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک سال شوہر کے نام سے ایک سال بیوی کے نام سے، بھائی یہ نہیں چلنے والا اللہ کے نزدیک۔ ہر وہ ماندہ جو صاحب انصاف ہے سب کو قربانی دینا واجب ہے۔ اگر مرد کے پاس نہیں ہے، بعض گھروں میں ایسا ہوتا مرد کے پاس پیسے نہیں ہے، عورت کے پاس زیورات ہیں تو وہ قربانی کرنا، اب وہ سوال کرتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہے، زیور بیچ کے قربانی دو، قربانی واجب ہے، زیور بیچ کے قربانی دو۔ وہ بیچ سکتے کسی کے پاس سے ادھار لے کے ویسے قربانی کر لو، بعد میں پھیر لو۔ اب یہاں پر ارے نہیں، قربانی کو خردا لینا ضرور سب، ارے زندگی کے ہر کام کے لیے خردا لے سکتے تو قربانی کو خردا لینے برائی کیا ہے، برائی کا اس کے میرے بھائیوں، قربانی جن دن پر واجب ہے وہ برابر قربانی ادا کرنا چاہیے۔ قربانی اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا، اور یہاں تک فرمایا اگر کوئی بندہ ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکے، پوری زندگی دوسری خرچ کر لے، قربانی کا ثواب پوری زندگی نہیں پا سکتا۔ اب قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا شرط ہے، وہ جانور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے، بیل، کاڑے، بھینس وغیرہ ہے، بڑے جانور۔ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، کاڑے اور چونکہ گائے تو ممنوع ہے ہمارے ملک میں، گائے نہیں کاٹنا بالکل، اس میں خرید بھی لیا سوچنا بھی نہیں، کاڑے کاٹے جا رہے، بیل کاٹے جا رہے، کاڑا اور بیل پورے 2 سال کا ہونا لازم ہے، 2 سال کا ہونا لازم ہے۔ 2 سال سے 1 دن میں اس کو عمر کم ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ اس بھوکے میں مت پڑیے جانور چھوٹا ہے سستے کا لے لیے مل گیا، نہیں،
تو تعجب ہوگا قربانی والا اتنا عظیم عمل اور اس عظیم عمل کی ادائیگی میں یہاں پر پیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں نے دوسرا بھی کہا تھا اپنی سختی کے ساتھ کہ امت کا یہ حال ہے مرنے کے لیے شادی ولیمے کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدیں گے لیکن قربانی کا جہاں بڑا مسئلہ ہے وہاں پر پیسے سوچتے ہیں زیادہ ہو جائے اتنے کا جانور لینا ہے اتنا خرچہ کرنا ہے باقی کتنا خرچہ کر دیتے ہیں کیسی کیسی جگہوں پہ لوٹا ہے ولیموں میں شادیوں پہ دعوتوں پہ چلے چھٹیوں پہ ہزاروں روپے لگا دے رہے ڈیکوریشن پہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا دے رہے شادیوں کا اسٹیج 1 لاکھ 2 لاکھ کا اسٹیج بن رہا اور جب قربانی کا مسئلہ آتا وہاں پر حصہ لے لیں گے کم سے کم حصہ کام لیتا گھومتے پھریں گے نعوذ باللہ استغفر اللہ. قربانی میں اچھی سے اچھا جانور اللہ تعالیٰ کو اچھی چیز پسند ہے. ابھی تو بتایا اللہ جمیل اللہ جمیل اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں اللہ ہر اچھی چیز کو پسند فرماتے ہیں. تو قربانی اچھے جانور کی دینا صحت مند جانور کی دینا تندرست جانور کی دینا جو بالکل شریعت کے حساب سے جس عمر پوری ہو اس کی دینا. چھوٹے چھوٹے بچے خریدتے قربانی بکروں کے معاملے میں بھی یہ حال ہے امت کا 6 مہینے کا ہو گیا تو بس سے 7 مہینے کا ہوگا تو بس سے پورا 1 سال کا بکرا بکری پورا 1 سال کا ہونا لازم ہے. دمبا بھیڑ جو بڑے بالوں والے ہوتے ہیں کافی اونچا پورا ہے 6 مہینے سے زیادہ کا ہے اتنا طاقتور اونچا پورا فرما موٹا ہے کہ 1 سال کے بکروں کے مندے میں اگر چھوڑا جائے تو 1 سال کے بکروں کے برابر لگتا تو قربانی اس کی ہو سکتی اس کی جائز ہے. لیکن 6 مہینے کا 7 مہینے کا 8 مہینے کا نہیں 9 مہینے کا بھی ہو گیا لیکن دبلا پتلا ہے کمزور ہے 1 سال کے بکرے کے برابر نہیں ہے اس کی قربانی ہرگز نہیں ہو سکتی. بہت محنت پڑی ہے اپنے پیسے کو ضائع مت کیجیے. ہاں اسی طریقے سے پارا 2 سال پورے ہونا ضروری ہے. سستا کم قیمت کا سستے میں مل جائے چھوٹا کے لیے اوپر گھر کے ہو جانے قربانی شادی سے پورے ہو جائے فائدہ کیا شادی سے کر کے آپ بڑے بچوں کو بھی شامل کر لو ٹھیک ہے کر لو لیکن جانو تو صحیح کرو قربانی کے لیے پوری عمر کا کرو جس سے قربانی ادا ہو سکے واجب ادا ہو جائے وہ تو کرو. بھائیو اگر قربانی کے جانوروں کا خیال رکھیں تو فائدہ. دوسری بات قربانی کا جانور صحت مند تندرست خوبصورت اچھا ہونا بے عائب ہونا عائبدار نہیں ہونا عائبدار میں گنگا لوڑا اندھا دم کٹا ہوا کان کٹا ہوا نہیں ہونا. عائب کے بارے میں علماء سے معلوم کر کے دینا چاہیے. دعوت خریدنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کے خریدنا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. تیسری بات قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد 3 حصے کرنا ہے. چھوٹا جانور ہے 3 حصے بڑے جانور لیے اس میں 7 حصے مطلب 3 حصے کے ایک جانور میں 3 حصے کر کے ایک اپنا ایک رشتہ داروں کا ایک غریبوں کا ایک اپنے گھر والوں کے لیے دوسرا رشتہ داروں کو تقسیم کرنا تاکہ محبتیں بڑھے اس سے تعلقات استوار ہو. عجیب نظام یہ افضل ہے. اگر کوئی بندہ نہ مانے تو کوئی گناہ نہیں ہے کسی کو نہیں جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ 3 حصے کرنا ایک اپنے گھر میں خود رکھ لو 3 دن قربانی کے اچھے کھانے پینے کے ان 3 دنوں میں کھانا پینا عبادت ہے 3 دنوں میں کھانا پینا ثواب اور نیکی ہے. اپنے گھر والوں کو بھی خوب اچھا کھلاؤ اچھا کھلاؤ رشتہ داروں کو بھی تقسیم کرو. ساتھ میں غریبوں کو نہیں بھولنا غریبوں کے گھروں تک بھی جانے پہنچانا. اب مزاج کیا بن گیا گھر کو کوئی مانگنے کو غریب آئے تو غریبوں کا حصہ دے دیں گے شام تک رکھیں گے نہیں آئے تو گھوٹ میں ڈال دیں گے. بھائیوں جیسے رشتہ داروں کا حق سمجھ کر رشتہ کے جان کر معلوم کر کے رشتہ داروں کے گھروں کو پہنچا کے ہو ایسی ہم پر لازم اور ضروری ہے. غریبوں کے گھروں کو بھی تلاش کر کے جائے کہ غریبوں کے گھروں کو بھی لے آنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا کہ ہمارے گھر کو غریب آئے گا انتظار نہیں کرنا کہ ہمارے گھر پہ کوئی محتاج آ کے ضرورت بنا کے بنے گا. کتنے غریب گھرانے ایسے جو عزت کے مارے کبھی کسی کے گھر جا کے مانتے نہیں اور گھر کو نہ جائیں ان کے گھروں میں زبان کا ہوش نہیں پہنچاتا. ہمارا تجربہ ہے 24 سال کی خدمت ہے ہماری اللہ قبول فرمائے. کتنے گھرانے ایسے ہم جانتے ہیں جن گھرانوں کو کوئی قربانی کا گوشت نہیں پہنچاتا. کتنے جہاد ایسے ہیں جن جہادوں میں کوئی ایک آدمی بھی جانور ذبح نہیں کرتا اور ان کے ہاتھوں تک کوئی قربانی کا گوشت نہیں پہنچاتا. ایسے ٹانے ہیں جو بالکل پہاڑوں کے اندر ہیں جو ندیوں نالوں کے مسترف ہیں جنگلاتی علاقوں میں کہیں پر 8 گھر ہیں کہیں 10 گھر ہیں کہیں 12 گھر ہیں وہاں پر کوئی نہیں پہنچاتا.
الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں سے خادموں سے پچھلے 24 سال سے یہ کام میرا ایسے ایسے گھروں تک جا کر گوشت پہنچاتا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کے اپنی بستی میں, آپ کے اپنے محلے میں جو غریب گھرانے ہیں, جھوپڑپٹیاں ہیں, جن گھروں میں بیوائیں رہتی ہیں, جن گھروں میں یتیم بچے رہتے ہیں, معلوم کر کر کے ان گھروں تک بھی گوشت پہنچاؤ. ان کا بھی حق ہے پورا ہونا, ان کے بھی گھر میں عید ہونا چاہیے, ان کے بھی گھر میں خوشیاں پوری ان کی ہونی چاہیے. تو قربانی کے گوشت میں یا قربانی کے جانور میں 3 حصے کریں گے. یہ 3 حصے برابر کرنا افضل ہے. کبھی زیادہ کی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں. ہاں بڑے جانور میں آخری حد 7 حصوں کی ہے. بڑا جانور جیسے باڑا ہے, اونٹ ہے, بیل ہے, اس میں 7 حصے کریں گے. 7 سے زیادہ نہیں ہوگا. اس سے کم جتنے چاہے ہوتے کرو. 2 آدمی مل کے پورا جانور دے دو, دونوں والا کا ثواب ملے گا. 3 دے دو, تینوں میں ثواب تقسیم. 4 مل کے دے دو, چاروں میں ثواب تقسیم. 7 حصے کریں گے تو 7 میں 1 حصے کا ثواب ملے گا. تو جتنے کم حصے دار شریک ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہونے کی اس کے طرح. تو اس لیے 7 سے زیادہ حصے نہیں ہوں گے, 7 سے کم جتنے چاہتے ہیں حساب کر سکتے ہیں. لیکن اگر 7 حصے کریں گے, 7 حصے دار الگ الگ ہیں, ایک گھر کے ہیں, بھائیوں میں ہیں, آپس میں برادری ہے, والدہ اولاد مل کے کر لے رہے, تو اس میں 7 حصے کرنا ضروری نہیں. اس گھر کے پورے بڑے جانور میں 3 حصے کریں گے, اسی طریقے سے تقسیم کریں گے. غریبوں کا ہے, رشتہ داروں میں کرنا ہوتا ہے. لیکن جہاں 7 حصے دار الگ الگ شریک ہو رہے, الگ الگ شریک ہو, تو ان 7 حصے داروں کے 7 حصے وزن کر کے تول کے برابر برابر دینا چاہیے. ایک روٹی بھی کم زیادہ نہیں ہوگا, کم زیادہ نہیں ہوگا. بہت نازک مسئلہ ہے, بہت باریک مسئلہ شریعت ہے. 7 حصے کہاں پر کیے جائیں بڑے جانور میں, 7 لوگ الگ الگ شریک ہو رہے ہیں, 7 حصے برابر برابر کرنا چاہیے. اس کے اندر شریعت کے حکم کی لحاظ سے, منشا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں, یہ قربانی کی 2 دن اب تو اس دن سے مہینے کے مبارک دن چل رہے, نیکیوں کا مہینہ, نیک اعمال کرنے کا مہینہ, اللہ کو راضی کرنے کا, نمازوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت, ذکر اور تکبیرات تشریف وہ تو 9 تاریخ سے واجب ہے. 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریف کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت کا واجب ہے. مردوں پر باواز بلند پڑھنا ہے, عورتوں پر آہستہ پڑھنا واجب ہے. لیکن علماء نے فرمایا ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی کثرت سے تکبیرات تشریف آہستہ آہستہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے, جس میں اللہ کی بڑائی اور بزرگی ہے. یہ تکبیرات تشریف کیا ہے سمجھنے کی چیز ہے, اللہ سمجھاتے ہیں. تکبیرات تشریف کوئی عظیم کلمات کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے عظیم بندوں کی قربانی کے وقت میں یہ کلمات ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل خلیل اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. انشاءاللہ عید کی صبح میں اس طرح میں تذکرہ کروں گا, تو وقت نہیں ہے. برائے مسائل کو سمجھ کر اپنی قربانی کرنا ہے. ابھی تک جو لوگ قربانی کی تیاری نہیں کی ہے, جن پر قربانی واجب ہے, سونا چاندی موجود ہے, کاروبار ہے, دکان ہے آپ کے پاس, آپ کی دکان میں اکرامات موجود ہے, جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اپنی قربانی کرنا چاہیے, قربانی کا نظام بنانا چاہیے. اپنی طرف سے اپنے گھر میں جتنے واجب ہے ان کی طرف سے قربانی کے نظام کو مستحکم کرنے کی پوری کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے.